بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا، نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کل اسی میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سورج ڈھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کا عین درمیان جو ہوتا ہے نا، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا بچو، سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کا عین درمیان جو ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ زوال کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سورج آپ کے سر پہ آ جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج آپ کے سر پر آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج جب سے نکلا ہے، سورج جب غروب ہوگا، اس کا عین درمیان جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ زوال کا وقت کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا سایہ کا، اچھا جی، جتنا سایہ ہو اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 گنا ہو جائے تو زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے کب؟ جب زوال کے وقت جو سائے ہوتے ہیں نا بچوں، وہ سب سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، زوال کے وقت سایہ کیا ہوتا ہے؟ زوال کے وقت، اچھا، اس کو زوال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد سے سورج کا زوال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورج اپنی انتہائی بلندی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، سورج اپنی بلندیوں کے اوپر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب وہ اس پہ پہنچتا ہے زوال کے اوپر، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عین زوال کیا، اچھا، آپ نے یہ ایپس دیکھی ہوں گی بچوں، یہ جو ایپس ہوتے ہیں نا موبائلوں میں، جو ایپس پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں نا انہوں نے زیادہ تر جو ظہر کا وقت لکھا ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھنا، وہ ظہر کا وقت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں ظہر کا وقت نہیں ہوتا، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو خیال کرنا۔ اچھا، ان ایپس کے اندر یہ بڑی انہوں نے مسئلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جس کو کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ظہر لکھا ہوا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے سورج کا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس جو ایپ ہے، اس میں ابھی ظہر کا ٹائم انہوں نے لکھا ہوا ہے 11:56 آج کا لاہور کا۔ اب میں ایک اور چیز سمجھانے لگا ہوں آپ کو، اس لیے کہ یہ کام کی بات ہے آپ کی، اللہ کرے سمجھ آ جائے آپ کو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورج نکلا کس وقت ہے؟ آج سورج نکلا تھا 5:48 پہ، میرے پاس جو ایپ بتا رہی ہے 5:48 میں نکلا ہے۔ اور سورج آج غروب کتنے بجے ہوگا لاہور میں؟ 6:03 پہ، 6:03 پہ۔ تو اب بتاؤ، یہ آج کے دن کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک کا دورانیہ کتنا ہے؟ 12 گھنٹے ہو جائے گا۔ کتنا؟ 5:48 شام کو جو ہوں گے نا، 5:48 پہ کیا ہو جائے گا؟ 12 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ 12 گھنٹے۔ اب 15 منٹ اور ڈالو اس کے اندر سے، تو آج کا جو دن ہوگا نا وہ کتنا ہے؟ 12 گھنٹے اور 15 منٹ کا ہے۔ آج کا دن ٹوٹل کتنے کا ہوگا؟ 12 گھنٹے اور 15 منٹ کے۔ اچھا، اب اس کا نام آدھا کرتے ہیں، ٹوٹل دورانیہ۔ سورج صاحب اپنا جو مکھڑا دکھا کے جائیں گے ہمیں، وہ کب تک ہوگا؟ جب ختم ہوگا نکلنے سے، جب شروع ہوئے تھے اور آخر ٹائم جو ان کا کنارہ غائب ہوا، ان کا مکھڑا جب غائب ہوا، تو وہ کتنا تھا؟ 12 گھنٹے اور 15 منٹ کا دورانیہ تھا ان کا، سورج کا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا آدھا کر لو، تو اس کا آدھا کتنا ہوگا؟ 6 گھنٹے اور 7.5 منٹ ہوگا، 6 گھنٹے اور 7.5 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ 6 گھنٹے 7 منٹ اور 30 سیکنڈ کیا ہوگا؟ اس کا نصف ہوگا۔ اب وہ صبح ایسا کرو، 5:48 میں جمع کرو، 5 گھنٹے اور 48 منٹ میں کیا کرو؟ 6 گھنٹے 7 منٹ اور 30 سیکنڈ ایڈ کرو، تو 30 ہی آ گیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آدھا دن، آدھا منٹ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، 8 اور 7 کیا آتا ہے؟ 15 آتا ہے، 55 ہو گیا یہ۔ اور یہ کیا آ جائے گا؟ 11:55 اور 30 سیکنڈ کے اوپر کیا ہے؟ گویا کہ زوال کا ٹائم ہے۔ 11:55 تو 11:56 ہو گیا۔ میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے، ظہر کا ٹائم، ایسے بادشاہ ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے 11:56 ہے ظہر کا ٹائم۔ ظہر نہیں ہے وہ،
زوال کا ٹائم ہے 11:56 پہ. اس ٹائم پہ اگر نماز پڑھو گے تو این زوال کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. 11:56 پہ نہیں سمجھے ہو بات کو، اور سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو بچو؟ 11:56 کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہو. تو اس لیے کیا کرو، جو اب زوال کیا ہوگا، زوال ویسے پتہ 2 منٹ کا ہوتا ہے ٹوٹل، ٹوٹل صرف 2 منٹ کا ہوتا ہے زوال. تو اگر دیکھا جائے نا، ہاں اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک بندے کو چاہیے کہ 11 بج کے، ٹھیک ہے نا، 11 بج کے سمجھو 54 منٹ سے، یا 11:54 سے نہ کرو بلکہ 11:55 سے لے کر 11:55 سے 11:57 تک اگر دیکھا جائے نا تو اتنا رک جائے بس. 11:54:30 سے 11:56:30 تک تو بس کیا ہے، ٹھیک ہے. 11:57 کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، زور کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ یار جو آپ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، تو آپ اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد رک جاؤ. تو 11:51 سے گویا آپ کتنے بجے تک رک جاؤ، 12:01 تک رک جاؤ. تو آپ ظہر کا ٹائم کیا کرو، آپ ظہر 12:01 پہ پڑھ لو. ہاں ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو 12 بج کے احتیاطاً کیا کرو. لیکن اگر کوئی بندہ 11:57 پہ بھی نماز شروع کر دیتا زہر کی تو ٹھیک تھا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو 11:57-58 کے اوپر جو ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ چاشت کا وقت اس سے پہلے پہلے 11:51 سے پہلے پہلے چاشت پڑھ سکتا ہے آج کے دن. چاشت کی 11:51 سے پہلے پہلے پڑھ سکتا تھا چاشت کی نماز. ٹھیک ہے نا. یو کے اندر بھی ایسے ہی کریں گے نا، سورج نکلتا تو ہے یو کے میں، اور غروب بھی ہوتا ہے. اس کا ہاف ٹائم آپ کیا کر لیں، اس کا ہاف ٹائم نکال لیں، زوال کا ٹائم آپ کا نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا تھا، اس کو یہ زور کی نماز کے ساتھ تعلق ہے. اس کا کس ساتھ تعلق ہے، زور کی نماز. ایک ہے روزے کا تعلق، آپ نے کہا نا آدھے روزے سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے آپ کیا کر سکتے ہو، کہتے ہیں نا زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں اگر کوئی کھایا پیا نہ ہو، نفلی روزے کی نیت. وہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر جس وقت فجر کی نماز شروع ہوتی ہے، صبح صادق سے غروب کا غروب کا ہاف ٹائم نکال کے اس کو صبح صادق میں ایڈ کر دو، صبح صادق میں ایڈ کر دو تو آدھا ٹائم، وہ اس سے تقریباً 40-45 منٹ، 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ کیا آ جائے گا پاکستان کے اندر. زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تک آپ کیا کر سکتے ہو، روزے کی نیت کر سکتے ہو. روزے کی نیت جو ہے نا، نیت کر سکتے ہو آپ. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، جیسے 11:42 ہو رہے ہیں، تو ابھی روزے کی نیت ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہو اس وقت. ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ وہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمجھ آئیے. اشراق کا ٹائم سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے. ویسے 20 منٹ لکھتے ہیں نا، 10 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، اشراق از 1/3 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہی ہوتا ہے اشراق تقریباً اس میں سے، یا بعد میں چوتھائی بھی لکھا کہتے ہیں، اس کا ہاف کر کے جو ہے نا اس کو، اس کے 4 حصے بنا لو. 4 حصے بنا کے انہوں نے کہا کہ جی سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک کے جو ہے اس میں سے جو ہے نا اس طرح کی جو ہے فجر کے بعد کتنی دیر تک. فجر اشراق آپ کو پتہ ہے، اشراق اور چاشت کا ٹائم سیم ہے بالکل. اشراق اور چاشت کا، آپ اشراق جو ہے نا، آپ اشراق کیا کر سکتے ہو بچو، آپ اشراق پڑھ سکتے ہو زوال سے پہلے پہلے تک. کمال ہے. چاشت بھی آپ پڑھ سکتے ہو زوال سے پہلے تک. کمال ہو گیا. اس کا مستحب وقت کیا تھا، وہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر 1-1.5 گھنٹے تک جو ہے نا، 1.5-2 گھنٹے تک چاشت اشراق کا ٹائم تھا. اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد زوال کا ٹائم شروع ہوتا تھا، چاشت کا ٹائم جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہاں اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں زوال تک، میں نے بتایا دونوں چیزیں جو ہے نا.
تو زور پڑھ سکتے ہیں آپ، زور تو پڑھ سکتے ہیں، فوراً پڑھ سکتے ہیں، زور کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو تو میں ویسے ہی میں کرتا ہوں عورتوں کو کہ بھائی آسان طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، کہ جو ہی کیا ہوا کرے نماز کا وقت داخل ہوا کرے، آپ مثال کے طور پہ آپ 12 بجے کیا کریں، آپ زور کی نماز آج پڑھ لیں، لیکن میرے سبق کے بعد آپ تو اچھا، میرے سبق کے بعد تو 12 بجے آپ زور کی نماز پڑھ لو، بس آپ کی کیا ہو جائے گی، زور کی نماز ہو جائے گی۔ عورتوں کے لیے نمازوں کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وقت داخل ہوا کرے وہ فوراً کیا کیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، یہ ان کی نماز محفوظ رہے گی۔ وہ کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا ابھی پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں، ابھی ابھی جو ہے نا روٹیاں پکانی ہیں، ابھی سالن جو ہوگا نا، ابھی یہ تڑکا لگا لوں، ابھی فلاں کر لوں، ابھی بچے کا پیمپر چینج کر لوں، ابھی یہ کر لوں، تو پھر کیا ہوگا، بس پھر وہ نماز کیا ہوتی جائے گی، پیچھے ہو جاتی جائے گی۔ اذان شرط نہیں ہے کہ جو ہے اس میں سے، وہ تو سنت کا درجہ ہے، ویسے بھی مردوں کے لیے بھی وہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو شہر میں کہیں نہ کہیں اذان شروع ہو جاتی ہیں، اذانیں تو ہو جاتی ہیں، اذانیں تو شروع ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں پر، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ مسجد میں اذان اس کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ دیکھو زندگی میں نا، ہاں پھر وہی بات ہے، جس چیز کا دائیا پیدا ہو کرے فوراً کر لیا کرو، یہ تو ہے پروکریسٹینیشن، ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کو نا، ہم مؤخر کرتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں نا، وہ کام ہی نہیں ہوتا پھر، جس چیز کا دائیا پیدا ہوا کرے فوراً وہ کام شروع کر دیا کرو، اس وقت آپ کرو گے نا، اگر آپ نے یاد بنا لی نا کہ دیکھو جو ہی فجر کیا ہوتا ہے اذان ہوا کرے گی، میں فوراً کیا کر لوں گی، نماز پڑھ لوں گی، یا یہ عادت بنا لو کہ اذان جو ہی ہوگی، یا یہ ہوگا کہ جناب وقت داخل ہونے کی وہ کر لو، وقت داخل ہونے کی، ٹھیک ہے نا، اگر وقت داخل ہونے کی کر لو گے تو آسان رہتا ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، مسجد کے اندر جو ہوتے ہیں، تو وہ بعض میں بندہ کہتا ہے یار ابھی پتہ نہیں اذان، وہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹائم کیا ہے، اذان کس وقت ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ادھر آپ کے پاس ایپ ہوتی ہے آج کل، ایپ دیکھیے آپ نے فوراً انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے بس، تو اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھتے ہو، آپ کام کر لو گے، نہیں کوئی ثواب نہیں ملتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے بجے سے میں نے آپ کو بتا دیا، آج کا ٹائم ہے مثال کے طور پہ، آج آپ 11:51 سے 12:01 تک، یہ احتیاطی ٹائم ہے، ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ مشکل سے 2 ڈھائی منٹ 3 منٹ کر لو، چلو 11:54 سے 11، ہم 11:54 سے 11:58 کر لو، بس 4 منٹ کر لو، 11:54 سے 11:58 تک آپ نے نہیں آج پڑھنا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، سجدہ نہیں کرنا اس وقت 11:54 سے 11:58 تک، اور اس کے علاوہ آپ ابھی بھی کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو ابھی بھی کیا کر سکتا ہے، چاش پڑھنا چاہے 11:47 پہ، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا ہے، سجدہ تلاوت کرنا چاہے ابھی بھی کر سکتا ہے 11:47 پر، چاش تو اشراق پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیا کرو، ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے ہو بات کو، نہیں سمجھ آئی ہے بات کی، آپ کا غصہ جی پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، چلو سوال، نماز ظہر کا وقت بیان کرو، تو نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 گنا ہو جاتا ہے، زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھو جس سے میں سمجھانے سے گیا آگے گیا، اور اچھا جی 1 منٹ یا اللہ خیر، اچھا جی، تو کیا ہوا دیکھو، جب زوال کا وقت آیا نا، زوال کیا وقت، تو آپ نے کیا، آپ نے نا ایک لکڑی جو ہے نا مثال کے طور پہ، آپ نے ایک لکڑی جو تھی نا زمین کے اندر جو تھی نا، وہ کیا کی ہوئی تھی، گاڑ دی تھی، یہ زمین نیچے، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی مثال کے طور پہ یہ کتنے ہیں، یہ 1 میٹر لمبی وہ ہے، 1 میٹر لمبی کیا ہے، ایک لکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی لکڑی آپ نے اس کو لٹکایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، جب زوال کا وقت آئے گا نا تو اس وقت اس کا سایہ نوٹ کرنا ہے کہ بیسیکلی اس کا کتنا سایہ ہے، جیسے آج کا زوال کا ٹائم لکھا ہوا ہے 11:56 ہے، ٹھیک ہے نا، لاہور کا، ٹھیک ہے نا، تو 11:56 پہ نا اس لکڑی کا سایہ، یہ جو ایک ایک میٹر لکڑی جو زمین سے باہر تھی، 1 میٹر باہر تھی، اس کا سایہ ہم نے نوٹ کیا، تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں،
فرض کرو کہ وہ کتنا آئے گا، 1 فٹ آئے گا، سمجھو 1 فٹ، ٹھیک ہے نا، 1 فٹ ہے سمجھو، ٹھیک ہے نا، 1 فٹ۔ اب بچوں کیا ہوگا، جب سورج کیا ہوتا جائے گا، سورج جب جو ہے نا زوال شروع ہو جائے گا، تو صبح کے وقت سائے لمبے ہوتے ہیں، پھر سائے چھوٹے ہوتے ہیں، زوال کے وقت سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر سائے دوبارہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، سائے لمبے ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جناب علی وہ سفر کر رہا تھا اور سائے لمبے ہو رہے تھے ناولوں کے اندر، اور فلاں وہ بتاتے نہیں ہیں، سائے لمبے ہونا شروع ہو، کیا مطلب کہ سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا تو سائے اب کیا ہونے شروع ہو چکے تھے، لمبے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کی ایک عام سمپل سے آپ کو مثال دیتا ہوں، اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہے نا، اسٹریٹ لائٹ، آپ نے کبھی نوٹ کیا، آپ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو آپ کا سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسٹریٹ لائٹ سے آپ آگے کی طرف جاتے ہو یا اس سے پیچھے ہوتے ہو تو سائے کیا ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سائے کیا ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں اسٹریٹ لائٹ کی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوگا کہ پھر سایہ لمبا ہوگا، جب سایہ کتنا ہو جائے، سایہ یہ 1 فٹ تو ہے، سایہ اتنا ہو جائے، یہ 1 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے، 1 میٹر اور 1 فٹ سایہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایک مثل، کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ایک مثل، ایک مثل کہتے ہیں۔ ایک مثل کیوں کہتے ہیں کہ دیکھو اس چیز کا سایہ کیا تھا، یہ 1 میٹر تھی نا، تو 1 میٹر جو ہے نا زوال کے سائے کے علاوہ کتنا ہو گیا، یہ ایک مثل آ گیا، زوال کا سایہ ایڈ کرنا ہے بیچ میں، اچھا زوال کا سایہ کتنا تھا، 1 فٹ تھا، تو جب 1 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا نا تو اب یہ پورا سایہ کیا کہلائے گا، یہ پورا جس کو ہم کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے ایک مثل کہیں گے، ایک مثل، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جب سایہ کیا ہو جائے گا، پتہ ہے کیا ہو جائے گا، جب سایہ اور بڑھ جائے گا، سایہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنا لمبا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کتنا آ جائے گا، جب 2 میٹر اور 1 فٹ سایہ ہو جائے گا، 2 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا، اس کو آپ کہتے ہیں ہم دو مثل، 2 میٹر اور 1 فٹ، 2 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں دو مثل ہو گیا سایہ، نہیں سمجھ آئی، دو مثل ہو گیا، پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں کوئی فرینچ یا کیا ہوتا ہے، کوئی وہ تو نہیں کر رہا ہوں، راکٹ سائنس تو نہیں ہے، راکٹ سائنس ہے، از اٹ اے راکٹ سائنس اور سمپل تھنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ کیا آ گیا، 2 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا، اس کو کیا کہیں گے، ہم کہیں گے دو مثل ہو گیا سایہ، سایہ لمبے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو بات کو۔ اب یہ ایک مثل کے اوپر جو ہے نا، اب جو شوافی حضرات، حنابلہ حضرات، مالکی حضرات وغیرہ، ہمارے اہل حدیث بھائی وغیرہ، وہ کہتے ہیں جب سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے نا تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے لکھا ہوتا ہے ایک مثل، لکھا ہوتا ہے نا، مثل اول لکھا ہوا ہوتا ہے، مثل اول، تو عصر کا وقت کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ایک مثل کے اوپر، یعنی یہ جلدی ہو جاتا ہے، 40 45 منٹ کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب سایہ کیا ہو جائے گا، دو مثل ہو جائے گا، یعنی 2 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا، اس کا جو تھا 2 میٹر اور 1 فٹ جو ہے، جو اگر 1 میٹر والی چیز تھی، 2 میٹر اور 1 فٹ ہو جائے گا، تو اب کیا ہو جائے گا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، دو مثل ہو گیا، تو یہ کیا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کہلائے گا، یہ دو مثل کہلائے گا۔ اب عصر کا وقت کیا ہوگا، زور کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، اس لیے آپ دیکھتے ہو سعودیہ وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نماز جلدی ہو جاتی ہے عصر کی، ایسا ہی ہوتا ہے نا، عصر سعودیہ وغیرہ کے اندر نماز جلدی ہو جاتی ہے، وہ ایک مثل کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو ہی ایک مثل داخل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب علی کیا ہو گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو اس میں سے ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ جب دو مثل ہوگا تب عصر کا وقت داخل ہوگا، اس سے پہلے ظہر کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو، تو سمجھ گئے ہو بات کو، صرف نماز نہیں پڑھیں گے زوال کے وقت، صرف نماز نہیں پڑھیں گے، اور سجدہ تلاوت یعنی سجدہ نہیں کرو گے، قرآن پڑھ سکتے ہو، آیت سجدہ بھی پڑھ سکتے ہو، اس وقت آیت سجدہ بھی پڑھ سکتے ہو زوال کے وقت، آپ نے نماز نہیں پڑھنی عین زوال کے وقت، اور اس وقت سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا،
ٹھیک ہے نا، باقی سب کچھ کر سکتے ہو، ذکر بھی کر سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دو، غلط کہتے ہیں. زوال کے وقت قرآن پڑھنا چھوڑ دو جی فلاں، کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ صرف سجدہ نہیں کرنا بس زوال کے وقت. ہم کون سا ٹائم فالو کرتے ہیں؟ ہم عصر کے لیے یہ والا 2 مثل ٹائم فالو کرتے ہیں. 2 مثل کا ٹائم فالو کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی مجبوری ہو جائے تو 1 مثل کا بھی ٹائم فالو کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ نے جلدی کہیں جانا ہے، نکلنا ہے. مثال کے طور پہ آج کے دن، آج مثال کے طور پہ اگر عصر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، ہمارا جو عصر کا ٹائم ہے 4:18 پہ داخل ہوگا. 2 مثل جو ہے، اور 1 مثل میرے خیال میں کوئی 3:20 3:25 کے بعد آ جائے گا، 3:25 کے اوپر آ جائے گا، 3:25 تک آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، 3:25 تک. تو 1 مثل تو آج آپ نے کہیں 3:30 بجے کہیں جانا تھا، 3:30 بجے، اور آپ کہتے ہیں میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو آپ 3:30 بجے عصر کی نماز پڑھ کے نکل جاؤ پھر. تو پھر عصر کی نماز پڑھ کے نکل جاؤ. اسی کو عصر اول، اور اسی کو عصر حنفی کہتے ہیں. 2 مثل کو عصر حنفی، اور اس کو عصر شافی کہتے ہیں. عصر شافی 1 مثل کو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھو، پتہ نہیں کیا میں بول رہا ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں جناب علی، نماز ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے، ٹھیک ہے نا، سورج ڈلنے سے شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ اس کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کے 2 گنا ہو جائے. دوپہر کے وقت جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کیا ہو جائے، اس چیز سے 2 گنا ہو جائے، تو زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. زور کا مستحب وقت کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے. یہ مردوں کے لیے. اچھا، گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے. اور جاڑوں کے موسم، سردی کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے. لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال 1 مثل کے اندر پڑھ لی جائے. کوشش یہ کیا کرو کہ 1 مثل سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیا کرو، تاکہ اختلاف سے بچ جاؤ نا. اختلاف سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے. اگرچہ 1 مثل کے بعد بھی پڑھو گے تو ظہر کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن اختلاف سے بچنا اولا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. سوال، نماز عصر کا وقت بتاؤ جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 مثل 2 گنا ہو جائے. پتہ ہے، تو زور کا وقت ختم ہو کر عصر وقت شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. اور سمجھ آئی ہے، عصر کا وقت سورج کے پیلا ہونے تک نہیں، غروب آفتاب تک رہتا ہے. جب سورج پیلا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو ابھی. او کیوں؟ سورج پیلا ہو گیا. او خدا کے بندو، اتنی لیٹ کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تھی تو آپ کے لازم ہے، فرض ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. اچھا، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے. اس سے پہلے پیسے کی نماز پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پہ اگر عصر کا وقت، مغرب کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا، آپ نے اللہ اکبر کہا اور فوراً ہی کیا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا فوراً، تو آپ کی عصر کی نماز، آپ نے عصر کی نماز پوری کر لو، 4 رکعتیں پوری کر لو. یہ نماز پتہ کیا شمار ہوگی؟ ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ ادا شمار ہوگی. نہیں سمجھ آئی؟ عصر کے وقت آپ کیا کر رہے تھے، یعنی مغرب، آج مغرب کا ٹائم جو ہے نا، مثال کے طور پہ لاہور میں مغرب کا ٹائم ہے بچوں 6:03 پہ. ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا، وضو کیا، اور آپ نے 6 بجے جو ہے نا نماز شروع کی. 6 بجے آپ نے نماز شروع کی، نہیں بلکہ 6:03، 6 بجے ہوگا یہ، 6 بجے ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو 6 بجے کیا تھا آپ نے آج ظہر کا، عصر لاہور کا ٹائم کیا ہے؟ ہاں، مغرب کا ٹائم ہے 6:01 پہ. تو آپ نے وضو کیا، اور 5:57 پہ، 58 پہ یا 59 پہ آپ نے کیا، اللہ اکبر، آپ نے نماز شروع کی. ادھر سے سورج کیا ہو گیا، غروب ہو گیا، سورج صاحب خفا ہو کے چلے گئے. تو نماز آپ کی کیا ہوگی؟ ادا شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی. اذان کی میں بات نہیں کر رہا، سورج کے غروب کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے مولوی صاحب اذان لیٹ دیں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سورج کے غروب ہونے کی بات کر رہا ہوں، کہ سورج غروب ہو اگر نہیں ہوا تھا اور آپ نے نماز شروع کر دی اور پھر سورج غروب ہو گیا، تو آپ کی عصر کی نماز کیا ہوگی؟ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. پتہ نہیں ہے بتا میں کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، نماز مغرب کا وقت بیان کرو. جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا شروع ہوتا ہے.
اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے، شفق غروب ہونے تک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 1.25 گھنٹے تک، پاکستان میں تقریباً 1.25 گھنٹے تک کیا ہوتا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا 10 منٹ میں جی جی مغرب ختم ہو گیا، 15 منٹ، نہیں نہیں نہیں، آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں بس اب نماز مغرب قضا ہو گئی ہے، نہیں نہیں نہیں، قضا نہیں ہوئی ہے بچوں، تقریباً 1.25 گھنٹے تک کیا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تقریباً 1.25 گھنٹے تک۔ ٹھیک ہو گیا جی؟